کم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاۃ صدق اللہ العظیم وصدق نحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مسجد حاضہ کے امام صاحب کی خواہش تھی کہ نماز کے بنیادی مسائل پر گفتگو کی جائے اور بنیادی مسائل کی طرف عوام کی توجہ کو مبذول کروائی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع بھی بہت اہم ہے اور نماز کا دار و مدار بلا شبہ مسائل نماز کو صحیح طریقے سے جاننا، سیکھنا، عمل کرنے پر ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا سادہ سا مفہوم یہی ہے، حافظوا علی الصلاۃ، کہ نماز کی حفاظت کرو۔ تو حفاظت نماز کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کیسے کریں ہم؟ تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور صحیح طریقے سے ادا کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نماز کا مشاہدہ کیا اور وہ نماز کی تکمیل کے بعد آئے، آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ تم ارجعی فصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، فإنک لا ترجع فإنک لا تصلی، کہ تم نماز ادا نہیں کیے ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ گئے، جا کے پھر سے نماز کو ادا کیا، پھر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے ادا کرو۔ وہ جا کے پھر نماز ادا کیے، اس طریقے سے 3 مرتبہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے میں نماز ادا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترتیب وار تکبیر تحریمہ سے سلام کے پھیرنے تک نماز کی ایک ایک ادا کو بتایا، اور بتایا کہ اس طریقے سے نماز ادا کریں۔ ہم عموماً نماز کے معاملات میں غفلت کا شکار ہیں، اور کہیں عزلت رہو یا نہ رہو، لیکن مسجد میں آنے کے بعد تو عزلتیں ہم کو گھیر لیتی ہیں، اور اتنی جلدی رہتی ہے ہماری، اطمینان قلبی حاصل نہیں رہتا۔ خوش و خضوع تو ایک دوسری بات ہے، ارکان کے ادا کرنے میں بھی ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، کن بنیاد پر نماز کا معاملہ
ہم سب کے لیے اس کی درستگی کا معاملہ ہے، اس پر ہماری توجہ ہی نہیں رہتی ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ نماز کی کل شرائط کتنی ہے۔ اس میں بتایا گیا، کتب فقہ میں وضاحت کر دی گئی کہ 6 شرائط ہیں، اور وہ 6 شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو نماز کی طہارت ہے۔ طہارت کے بغیر یعنی پاکیزگی کے بغیر نماز کے ادا کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کی طہارت درست نہیں رہتے۔ بغیر طہارت کی درستگی کے نماز کو ادا کر لینا، یہ الٹا گناہ کو اپنے سر پر مول لینا ہے۔ اب طہارت کی درستگی کے سلسلے میں ہم دیکھیں کہ ہماری کیا غفلت ہوتی، بالخصوص استنجے کا معاملہ ہے۔ استنجے میں یعنی بڑا استنجا اور چھوٹا استنجا، پیشاب اور پاخانے کا استنجا، اور اس میں کن باتوں کی ہمیں توجہ رکھنی ہے، پیشاب کے استنجے میں کن باتوں کی توجہ رکھنی ہے، اور پاخانے کے استنجے میں کن باتوں کی توجہ رکھنی ہے۔ تو استنجے کے لیے آپ بیت الخلاء میں گئے اور بتایا یہ گیا کہ بیٹھنے کا طریقہ تھوڑا کشادہ ہو کے بیٹھیں۔ جب پیشاب و پاخانے سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے مقام پیشاب کو دھوئیں۔ بڑے استنجے کی طرف توجہ نہ کریں، مقام پیشاب کو دھو لیں اچھی طریقے سے، مطمئن ہو جائیں کہ اب اس میں پانی کی پیشاب کے کوئی خطرے پیشاب کی نالی میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد بڑے استنجے کو دھوئیں۔ بڑے استنجے کو دھونے کے سلسلے میں بتایا گیا کہ ان انگلیوں کا اس طریقے سے استعمال کریں، ایک ہی بات اگری، اور رگڑ پیدا کریں۔ صرف پانی ڈال لینے سے کچھ نہیں ہوگا، رگڑ پیدا ہو وہاں پر، اور رگڑ بھی کھردرا پن، چکنائی دور ہو جائے، اور اچھی طریقے سے پانی ڈال کر بہایا جائے، آپ مطمئن ہو جائیں کہ وہاں کوئی چکنائی نہیں ہے۔ مقام پاخانہ بھی پاک و صاف کر لیا گیا ہے۔ تو اس کیفیت میں آپ یہ دونوں استنجوں کی تکمیل کریں، کیونکہ یہ نماز کے شرائط میں پہلی شرط ہے، اور اس شرط میں غفلت کیا ہوتی ہے؟ ہم آتے ہیں طہارت خانے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے وہیں پر ہم پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں عموماً، اور پھر پانی ڈال لیے اٹھ گئے۔ 99% لوگوں کی طہارت ناقص، پیشاب کے خطرے اٹھنے کے بعد اگر مقام پیشاب میں اس کی نالیوں میں رہ گئے، کھڑے ہونے پر وہ آپ کے لباس کو اور کپڑوں کو لگ گئے ہیں، تو نہ وہ لباس پاک ہے اور نہ ہی آپ کا بدن پاک ہے۔ خود یہ غفلت ایک تو نوجوانوں میں ہوتی ہے، اور پھر دوسری غفلت ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں میں ہوتی ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں میں بعض لوگوں کو سیل البول کا مرض ہوتا ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ پیشاب کے خطرے آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اطمینان حاصل نہیں رہتا ہوں، خاص کر کے اگر پروسٹیٹ وغیرہ یعنی غدود بڑھ گئے ہیں اندر بدن میں، تو پیشاب کے فارغ ہونے کے باوجود بھی پیشاب کے چند خطرے پیشاب کی نالی میں رہ جاتے ہیں، اور نتیجتاً اگر ویسے ہی کھڑے ہو جائیں، طہارت نہیں کیا آپ نے، تو
تو ناپاکی بدن اور لباس کا جز بن جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طہارت لے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ طہارت نہیں ہوگی۔ تو طہارت کے سلسلے میں کریں یہ، اگر چھوٹے استنجے کے لیے بھی بیٹھے ہیں آپ، تو پیشاب کو مکمل طریقے سے اطمینان سے، عجلت نہیں کہ باہر کوئی ٹھہرا ہوا ہے اس کو موقع دے دینا ہے آپ کو جلدی، نہیں، آپ پہلے تو گھر سے کر کے آئیں یہ تمام چیزیں، پاکیزگی کو پورے اپنے بدن کی گھر سے مطمئن ہو کے آئیں آپ، اور یہاں آئے بھی تو کسی کا لحاظ نہیں، اسی لیے کہ آپ کی عبادت کی پہلی شرط تو طہارت ہی ہے، اور آپ نے کسی کا لحاظ کر کے عجلت کر لیا، اور طہارت میں آپ نے صرف پیشاب کیا اور اٹھ کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو آپ کی طہارت نہیں ہوئی، نماز بھی نہیں، الٹا نماز آپ کے لیے گناہ کا سبب بن گئی۔ تو کریں یہ کہ اطمینان سے پیشاب سے فارغ ہوں، بلکہ ہو سکے تو کتب فقہ میں لکھا ہے کہ ایک خطرہ بھی پیشاب کی نالی میں نہ رہیں، آپ اطمینان کر لیں کہ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد مطمئن ہو کے پھر بیٹھیں، اس کے بعد پھر جو ہے پانی ڈال کر دھو لیں یا ڈھیلے سے استنجا کریں۔ یہ احتیاط نہیں کی جاتی، اور نتیجتاً امام صاحب کے کہنے پر میں اس موضوع کو بہت ہی اطمینان سے لے جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ آپ کو دلچسپی کا سبب نہیں بنے گا، لیکن میری ساری گفتگو میں اگر ایک دو لفظ بھی آپ کی زندگی میں کام میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات ہم سفر میں رہتے ہیں، حالت سفر میں استنجے کے مسائل، ہم سارا سامان تو رکھتے ہیں، لیکن سفر میں استنجے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے کہ کہیں پیشاب کی اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم کیسے کس طریقے سے پیشاب کریں۔ آپ دیکھیں کہ بازار میں باضابطہ ایک موٹا کارڈ بورڈ کی طرح پاکی کے نام پر ایک کپڑا، ایک بورڈ کا ٹکڑا ملتا ہے، خاص کر کے جامع مسجد ملے پلی کے پاس۔ ایک پیکٹ اگر سفر میں آپ رکھ لیں تو وہ جو بورڈ ہے، یعنی ایک موٹا سا کاغذ کا بہت ہی سخت بورڈ رہتا ہے، جس کو جاذب بھی کہا جاتا ہے، جذب کر لیتا ہے وہ۔ آپ ڈھیلا نہ ملنے کی صورت میں اس طریقے سے وہ جاذب سے اپنی طہارت کا اہتمام کریں۔ جب سفر میں آپ کو ساری چیزوں کا جتن کرتے ہیں تو کیوں اپنی پاکیزگی کا لحاظ نہیں کرتے؟ چلیے اگر جاذب بھی نہیں ہے، ڈھیلا بھی نہیں ملا ہے، رات کا وقت ہے، آپ اترے ہیں کسی مقام پر اور آپ کو طہارت لینی ہے، بغیر طہارت تو مومن رہ ہی نہیں سکتا نا، اس کو کہاں سکون ہو، قرار کہاں رہتا ہے، اور کب کس کی موت آ جائے کیا معلوم۔ تو ایسی صورت میں طہارت کا مسئلہ کیا ہے؟ بارہا بسا اوقات دور و دراز ملک کے کونوں تک سفر کرنے کا، خاص کر کے بس کے سفر کا اگر موقع ملے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور رات کے سناٹوں میں کہیں اتر جائیں آپ تو اب بہت مشکل ہے کہ کہیں کہاں ڈھیلا ڈھونڈیں گے، کچھ نہیں ملتا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کہنے میں یہ بات اچھی نہیں محسوس ہوتی ہے، لیکن مسئلہ تو یوں ہی ہے، یہ کرچیب ہے آپ کی، اب آپ کو ڈھیلا نہیں مل رہا ہے، مجبوری ہے، تو آپ طہارت کیسے لیں؟ طہارت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ گٹھی لگا دیا آپ نے، کرچیب کے ایک حصے پر آپ نے اس کو گٹھی لگائی، اور اس کے بعد آپ نے اس حصے سے طہارت لے لی۔ اب اس کو آپ کسی پولیتھین میں ڈال کے اپنے ساتھ اپنے بکسے میں ڈالتے ہیں۔ یہ گٹھی اس لگے لگائی گئی ہے کہ بالکل یقین ہو جائے کہ یہ حصے پر ہی ناپاکی ہے، پوری دستی تو دھونا ہی پڑے گا جب آپ اتر جائیں گے، اچھی طریقے سے جہاں پانی میسر ہو جائے، اور اگر
پانی میسر نہیں ہوا، اور اگر آپ کو جو ہے وہاں پر طہارت لیتے وقت میں کوئی چیز میسر نہیں ہے تو کرچیف سے آپ استنجا کریں، اور پانی کے میسر ہونے پر پوری دستی کو بھی دھوئیں، اور ساتھ اس حصے کو جہاں پر ناپاکی کا یقین ہے خوب اچھی طریقے سے رگڑ کے 3 مرتبہ دھو کے اس کو پاک کریں۔ یہ حالت سفر میں طہارت کا ایک اہم مسئلہ ہے، ہماری توجہ نہیں رہتی ہے، ہم کرتے کیا ہے کہ ویسے ہی نہیں، مجبوری تھی، مجبوری نہیں ہے، آپ کے بدن پر پیشاب کا ایک خطرہ بھی عذاب کا سبب ہے۔ مومن کو اتنا پاک و صاف رہنا ہے، اتنی پاکیزگی کا لحاظ کرنا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان جاتے جاتے ایک خبر کی طرف متوجہ ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں خبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ میری اور آپ کی آنکھیں صرف خبر دیکھ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ دیکھتے ہیں بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، پھر سبب عذاب بھی بتا رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب عذاب یہ ہے کہ اس میں ایک پیشاب کے معاملے میں غیر محتاط تھا، اور دوسرا غیبت کرتا تھا۔ اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ عذاب خبر کے اسباب میں سے یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں، ایک طہارت میں غفلت کرنا، دوسرا جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ زبانی طہارت کو بھی، اپنی زبان کو بھی آلودہ کرنا، ناپاک کرنا، غیبت لوگوں کی جو ہیں کر کے مزہ لینا، یہ عذاب خبر کا سبب ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ اس طریقے سے ناپاکی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ تو مومن ناپاک رہنا تو اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ شرائط نماز کا پہلا باب یہی ہے کہ جسمانی طہارت، لباس کی طہارت، اس کے ساتھ ساتھ جگہ کی طہارت۔ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا ہے، ناپاک جگہ پر نماز ادا نہیں ہوتی۔ دیکھو تماشا، آپ نے دیکھا اخبارات میں پچھلے 1-2 ہفتے پہلے چند نوجوان ایک مندر میں داخل ہو گئے، جا کے ان کمینوں نے اس مندر میں نماز شروع کر دی۔ 4 نوجوانوں نے یہ عمل کیا، اس پر انتظامیہ نے کیس بک کر دیا۔ جوابی طور پر پھر 4 نے، کوئی اور غیر مسلموں نے، یہ مسلمان تھے جو مسجد میں جا کے نماز ادا کیا۔ ارے مسائل نماز معلوم ہی نہیں، جگہ کی پاکیزگی کا لحاظ تم کو معلوم نہیں کہ اب فقہا کے درمیان وہ ایک طویل بحث ہے کہ کہاں اور کیسے نماز ادا کریں، لیکن شرانگیزی یہ ہے کہ کسی کی عبادت گاہ میں جا کے تم اپنی عبادت کرنے کا کیا جواز ہے؟ یہ فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ شدید ہے، اور فتنوں کے سبب میں بستیوں میں ہنگامے ہوتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جوابی طور پر دوسرے فرقے کے یعنی غیر مسلم نوجوان آ کے متھرا کے عیدگاہ میں جا کے ان لوگوں نے نماز ادا کرنا شروع کیا۔ ایک ہنگامہ۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسائل نماز کیا ہیں تو مقبوضہ زمین پر نماز نہیں ہوتی، یعنی کسی کی غصب کی ہوئی زمین کے اوپر، غصب کی ہوئی زمین پر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہمیں شوق ہے کہ مساجد کو ایکسٹینشن کر دیں، اس کے حدود کو
بڑھا دیں، اتنا بڑھا دیں کہ جائز و ناجائز کی کوئی فکر ہی نہیں، ادھر بھی بڑھا دیں، ادھر بھی آگے بھی، پھر زیادہ لوگوں کو موقع مل رہا ہے۔ بھئی جتنی مسجد کی زمین آپ نے خریدی ہے اس سے زائد اس کو بڑھا کر غصب کی بھی زمین کے اوپر آپ لوگوں کی نماز خراب کر رہے ہیں۔ کتنی انتظامی کمیٹیاں ہیں اس غفلت کا شکار ہیں اور توجہ ہی نہیں رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قدیم مسجدوں میں جو نماز کا سکون ہے، اطمینان ہے، جدید مساجد میں وہ سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ یا تو وہ زمین کی خریداری میں جو پیسہ استعمال ہوا ہے، این آں اوں سب مل کے اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی آمدنی میں سے دے دیا۔ آمدنی کیسی ہے معلوم ہو۔ اور آپ کے شہر میں دیکھ لیں کہ جامع مسجد چوک ہے، جامع مسجد چوک کا کسی نماز کا ایک منظر آپ اپنے ذہن میں لے لیں، آپ جس میں آپ نماز پڑھے ہوں گے، اتنا روحانی سکون محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے تک آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حرم شریف کے کسی گوشے میں بیٹھے ہیں آپ۔ کیوں؟ یہ پاکیزگی کیوں ہے؟ قدیم مسجدوں کا یہ مزاج کیوں ہے؟ یہ مزاج اس لیے ہے کہ وہاں جو تعمیر ہوئی ہے، وہاں جو پیسہ استعمال ہوا ہے، اس پیسے میں جو احتیاط ہیں، اس خاتون نے جو مسجد آپ کے چوک کی جو مسجد بنائی ہے، اس کی تفصیلات میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ مہر کے پیسے سے مسجد بنائی، 100 سے اونچی ملگیں تعمیر کی، اور کس امید سے تعمیر کی کہ یہ مسجد کی ملگیوں سے پیسہ آئے گا تو مسجد کے معاملات کو چلانے میں سہولت ہوگی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پاکیزہ پیسہ رہے گا، مسجد کا پیسہ ہی مسجد کو لگے گا۔ یہی نیت سے تو بناتے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں۔ 100 سے زیادہ ملگیاں ہیں، 1000-2000 سے بڑھ کے پوری ملگیوں کا کرایہ نہیں آتا چوک میں۔ کیا ضمیر کے ان کا ضمیر ہے، اندازہ لگاؤ اسلاف نے کس امیدوں سے ان مسجدوں کو بنایا تھا۔ خیر موضوع کچھ الگ ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پیسہ پاکیزہ ہو مساجد میں، انتہائی صاف و ستھرا پیسہ ہو، اور جگہ کی پاکیزگی، جیسے بدن کی طہارت ضروری ہے، لباس کی طہارت ضروری ہے، نماز کے لیے جگہ کی پاکیزگی، اس کی طہارت بھی ضروری ہے۔ بغیر اس کے نماز کی دوسری شرط پوری نہیں ہوتی۔ اب نماز کے شرائط میں اب دیکھیں آپ کہ ان دوسری شرط کے بعد میں تیسری شرط، ٹوٹل بعض علماء نے 7 شرطیں لکھی ہیں اور بعض نے 6 لکھی ہیں، اور اس میں سے ایک کو شرائط میں بھی شامل کیا ہے، فرائض میں بھی شامل کیا ہے۔ مسائل کے درمیان یہ موضوع آپ کو ممکن ہے کہ آپ کی تسکین قلب کا سبب نہیں بنتا، اس واسطے کہ جذباتی تقریر نہیں ہے، لیکن یہاں توجہ دیں کہ آخر ہم کیا غفلت کرتے ہیں نماز کے معاملات میں۔ تیسری شرط یہ ہے، ستر عورت ہے۔ عورت کے معنی ہے چھپانے کے۔ عورت کے معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فیمن۔ یہی ہمارے ذہن میں یہی ہے نا، عورت کے معنی جو ہے میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ لیکن اصطلاح شریعت میں عورت کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو پوشیدہ رکھی جائے۔ ستر عورت یہ نماز کی تیسری شرط ہے۔ ستر عورت میں مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ اتنا لباس، وہ اتنا بدن چھپانا، یہ نماز کے شرائط میں سے اگر لباس نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو بلا وجہ ستر کا لحاظ کیے بغیر اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ لباس ہیں ماشاءاللہ، اتنا قیمتی لباس ہیں کہ اس کے ایک پوائنٹ میں لوگوں کے ایسے 4 کرتے آ جاتے ہیں، اتنا قیمتی لباس ہے، لیکن اس کی حیت کیسی ہے سینے کی؟
وہ کمر کے پورا نیچے تک پہن کے مسجد میں آ جا رہا ہے، رکوع اور سجدے میں جا رہا ہے، بے حجابی ہو رہی ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز ادا کر کے آ رہا ہے۔ یہ حصے تو پوشیدہ رکھنے کے ہیں، اور ٹی شرٹ پہن لیے، وہ ٹی شرٹ جو ہے کمر کے اوپر تک چلا جاتا ہے، پینٹ بیٹھک سے کچھ نیچے تک چلا جاتا ہے، اور یہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ستر عورت کا کوئی لحاظ نہیں ہے اس کو۔ تو گویا ستر عورت کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک عوامی مسئلہ ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کا سطر دکھ گیا، ارے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سطر کے دکھنے سے کسی کے یا خود کے سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، دانستہ طور پر نہ اپنا سطر لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور نہ ہی کسی کے سطر پر نگاہ ڈالے، لیکن اگر کسی کے سطر پر غلطی سے نگاہ پڑ گئی ہے یا خود کا بھی سطر دیکھ لیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اس کہ اب یہ ہنگامہ ہوتا ہے، ارے آپ ایسے لباس سے آ گئے مسجد میں، دوسروں کی پیچھے والوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، اس کو بازو بلا کے لباس کے مسائل بتا دو اس کو، لیکن نماز خراب ہو رہی ہے آپ توجہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ستر عورت یہ نماز کے شرائط میں سے تیسری شرط۔ خواتین ہیں، خواتین کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ صرف یہ حصے سے لے کر یہ حصے اور دونوں پیر کے پنجے، یہ چھوڑ کر پورا بدن ستر عورت، اس کے بال بھی ظاہر نہیں ہونا ہے۔ یہ نماز کے لیے ہی نہیں، بیرون نماز بھی ستر عورت یہی ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، 99% ہماری خواتین عموماً سطر کا لحاظ ہی نہیں کرتی ہیں کہ بال چھپے نہیں رہتے ہیں، اسکارف کا کوئی اہتمام ہی نہیں رہتا ہے، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو یا ماں ہو، بال کھلے رہتے ہیں، بلکہ کھلے رکھنا ایک فیشن بن گیا ہے، دعوتوں میں بھی، گھر میں بھی، جبکہ یہ سطر ہے اور ہم کو احساس ہی نہیں ہے اس کا۔ تو عورت کے بال بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دکھا سکتی ہیں، چاہے نماز میں ہو یا بیرون نماز ہو۔ اب تیسری شرط کے بعد، نماز کی تیسری شرط کے بعد چوتھی شرط یہ ہے استقبال قبلہ، قبلے کی جانب آپ کا رخ رہے، آپ کعبہ معظمہ کی طرف آپ کا رخ رہے، آپ کا بالکل جو ہے چہرہ، سینہ یہ کعبہ معظمہ کی طرف رہے، ترچھے دہنے بائیں یا معاذ اللہ غلطی سے الٹ ٹھہر گئے ہیں تو یہ شرط پوری نہیں ہوتی نماز کی، اور اس کی وجہ سے بھی نماز نہیں ہو۔ اب پہلے تو اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں کعبہ معظمہ کا تعین کرنا آپ کے لیے دشوار ہے، اب تو آپ کے فونوں میں ساری سہولتیں موجود ہیں، ہے نا؟ فونوں میں اتنی سہولتیں ہیں کہ قبلہ ہیں کدھر ہیں آپ کو معلوم کر لے سکتے ہیں، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ کی ساری سمتوں کا آپ تعین کر لے سکتے ہیں۔ اب ہر شخص فون تو یوز کر ہی رہا ہے، فون کے ذریعے یوز کر لیں۔ اگر دشواری ہے تو کسی جانکاری سے کسی ایسے مقام پر جہاں آپ کو قبلے کا تعین مشکل ہے پوچھ لیں، یہ بھی مشکل ہے تو فقہاء نے فرمایا کہ بڑی کوشش کے بعد آپ نے تعین نہیں کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو پھر آپ کسی بھی جانب اگر مجبوراً یہ یقین ہے کہ کعبہ معظمہ اس جانب ہوگا، آپ نے رخ کیا اور نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے کہ استقبال قبلہ، قبلے کا استقبال کریں۔ اب دیکھیں کہ نماز کے شرائط میں وقت بھی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت جو صبح صادق کے بعد ہے،
وہی وقت ہیں، اس سے پہلے ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا، آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز مغرب کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے ہیں آپ، رافضی جیسا ادا کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز اور عشاء ملا کے نہیں ادا کر سکتے ہیں آپ، جیسے رافضی ادا کرتے ہیں۔ رافضیوں کے ہر معاملے میں اسلامی تعلیمات کے بالکل جو ہے برعکس ہے اس کا معاملہ۔ بات مت کریے کہ وضو کے معاملے میں بھی رافضیوں کا وضو کیسے ہے معلوم؟ آپ کے پاس وضو کے فرائض میں 4 فرض ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پیروں کا دھونا، یہ 4 وضو کے فرائض میں سے۔ رافضی وضو کیسا کرتا ہے؟ ہاتھ بھی دھو لیتا ہے، چلیے، چہرہ بھی دھو لیتا ہے، ٹھیک ہے، مسح بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، چلیے، اب اس کے بعد پیر نہیں دھوتا ہے، پیر پر مسح کرتا ہے۔ ارے ناپاکی تو پیر میں ہی ہے اور تیرے قلب میں ہے، 2 جگہ ناپاکی ہے۔ تو الغرض یہ کہ یہ شرائط نماز میں سے ایک شرط یہ ہے کہ استقبال قبلہ ہے۔ استقبال قبلہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب نیت ہے، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، نیت کرنی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے کہ جس وقت کی نماز ہے، مثال کے طور پر فرض نماز کی نیت سے آپ کو فرض ادا کرنا ہے، سنت کی نیت سے سنت، اور نفل کی نیت سے نفل۔ نیت ہی نہیں ہے، بس آپ نے پورے ارکان کو ادا کر لیا، باوجود اس کے آپ سے اگر پوچھا گیا کہ کون سی نماز ادا کیا، لا ادری ہے، میں نہیں جانتی، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نیت، آپ جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کے ادا کرنے کی نیت ہو۔ ہوتا کیا ہے، جو لوگ باہر ہیں، باہر رہے یا باہر ہیں یا باہر سے آتے ہیں، ان لوگوں کو اندازہ ہے حرم شریف میں کیا ہوتا ہے۔ اکثر کچھ لوگ، ایک شخص نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کے پیچھے آ کے جو ہے دوسرا جماعت بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ اور ایک بنا لیتا ہے، ہوتا ہے نا، اور ایک بنا لیتا ہے۔ آپ تو کافی عرصہ رہے ہیں، پوری جماعت بن جاتی ہے اور یہ بیچارہ نماز پڑھتے رہتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، اور اس کے بعد میں ان سلام پھیرتا، وہ مذبوح کی حیثیت سے بچی ہوئی اپنی رکعتوں کو جو ہے ادا کر لیتے ہیں انڈیویژل، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ شرائط کیا ہے نیت کی؟ امام کی اور مقتدی کی دونوں کی نیت ایک ہونا ہے۔ ظہر ادا کر رہے ہیں تو ظہر کی ہی نیت ہونا ہے، ان نے جو ہے ہو سکتا ہے کہ سنت ادا کر رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، ان نے اس کے پیچھے آ کے جماعت بنا لی، نماز نہیں ہوتی ہے اس۔ تو یہ شرائط میں سے، نماز کی نیت بھی شرائط میں سے ہے۔ نیز اس کے تکبیر تحریمہ ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں ان شرائط کی تکمیل کے بعد۔ یہ موضوع دلچسپ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ تیز و ترار اور خوب دھماکے والی تقریر نہیں ہوتی ہے نا، مسائل کو سمجھانا ہے، مسائل کو سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، لیکن بہت اہم ہے، اور ان مسائل کے بغیر، ان شرائط کے بغیر جو آج بیان کیے جا رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی کہہ رہا ہوں میں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ تو آخری شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ ایک ایسی شرط ہے جو فقہا نے اس کو شرائط میں بھی شامل کیا ہے اور فرائض میں بھی شامل کیا ہے۔ فرائض کی گفتگو آئندہ جمعہ انشاءاللہ کریں گے ہم، تکبیر تحریمہ پہ بات ختم کریں گے۔ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے جماعت سے اگر نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نے کہا کہ اللہ اکبر، انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور تکبیر تحریمہ کی، جماعت میں ہم شریک ہیں، صفیں بندی ہوئی ہیں، سب بندی ہو چکی ہے، امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ابھی ان کی اللہ اکبر مکمل نہیں ہوئی ہے، ہم نے بھی باندھ لیا اسے۔ عملی طور پر کیا کیا ہم نے؟ بس ہاتھ اٹھایا، باندھ لیے۔ کتنے مقتدی
خدا کی عزت و جلال کی قسم جائزہ لے لو اپنی نماز کا. کیا تکبیر تحریمہ آپ کی زبان سے کبھی آپ نے توجہ سے ادا کیا؟ نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کچھ کہے بغیر بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں. نماز شروع ہی نہیں ہوئی تیری ہے تو سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ کے نکل گیا ہے. تکبیر تحریمہ نماز کے شرائط میں سے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور کیسے تکبیر تحریمہ باندھنا ہے؟ امام نے کہا کہ اللہ اکبر، تو جیسے ہی امام کی اللہ اکبر مکمل ہو گئی، آپ مطمئن ہو گئے، تب جو ہیں آپ تابع امام ہیں. امام کی تکبیر تحریمہ کے مکمل ہوتے ہی آپ تکبیر تحریمہ، امام کے سے پہلے آپ نے اگر کہہ دی، چلیے امام کے ساتھ کہا ٹھیک ہے، اگر عجلت ہو گئی، امام سے پہلے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو نماز نہیں ہوئی، تب امام نہیں ہوئے آپ. اور اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ تو بلند کر لیا، لیکن زبان سے ہلکی سی آواز میں وہ الفاظ بنے، آپ کے کان سنیں، شرط ہے، صرف خالی نہیں ہوئی، تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، تصوراتی تکبیر تحریمہ نہیں. آپ کے زبان سے الفاظ بننا ہے اور آپ کے کان سننا ہے توجہ. اکثریت کی توجہ نہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نمازیں ادا کر رہے ہیں. تو تکبیر تحریمہ کے شرائط میں زبان سے اللہ اکبر، یہ الفاظ ادا ہونا اور آپ کے کان سننا ہے. الغرض یہ کہ یہ 6 شرائط اور اس کی توجہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. امام صاحب نے کہا ہے کہ اس موضوع کو بہت ہی اطمینان سے لے جائیں، تو میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو نماز کے دیگر جو ہیں، یہ تو شرائط ہیں، فرائض کی طرف، اور اس کے بعد میں تعدیل ارکان اور دیگر مسائل کی طرف، اگر زندگی باقی ہیں تو کچھ موقع خطاب کا مل گیا تو خطاب کو جاری رکھا جائے گا. الغرض یہ کہ جو حالات عالمی سطح پر ہو رہے ہیں، جو شیاطین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم ان کو، دکھ رہا ہے کچھ اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں جس جانب ڈاؤن فال ہو رہا ہے، اقتدار ہاتھ سے جا رہا ہے. فلسطین پر ظلم کیا تم نے، خون بہایا ہمارا، منمانی کی تم نے. الحمدللہ وہ صورتحال بن کے آ رہی ہے، لیکن ہم کو ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. راتوں میں اٹھ کے تڑپ کے دعا کرنا ہے کہ مولا تعالیٰ آنے والا کوئی ظالم حاکم نہ رہے. جو بائیڈن جو آنے کے امکانات ہے اس کے قریب، اے اللہ اس کو ہمارے معاملات میں، کوئی بات کر رہا ہے بھائی، اس کی آواز بار بار کان میں آ رہی ہے، بات ختم ہو رہی ہے. بات ایسا کرو کہ گھر میں بیٹھو اور آرام سے بات کرو. مسجد بات کرنے کا ذریعہ نہیں ہے میرے دوست. بہت ٹینشن ہوتا ہے، بولنے والے کو بہت ٹینشن ہوتا ہے. کتنی مرتبہ آداب مسجد سمجھایا گیا، پورا موضوع اور سب کا موڈ خراب کرتے ہیں بعض لوگ. آگے گفتگو بس یہی مسجد میں، نانی کی کہانی شروع ہو گئی تو بس مسجد سے گھر تک، گھر سے پھر مسجد تک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.